السلام علیکم پیارے ریڈرز، تو نیو شارٹ ناول ہے میرے ساتھیا۔ عافیہ تیزی سے کچن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ آج رات پیرزادہ محل میں ایک بہت بڑی تقریب سجنے والی تھی۔ ہر طرف بھاگ دوڑ تھی۔ باورچی خانے سے لے کر مرکزی ہال تک ملازمین ایک لمحہ بھی رکے بغیر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے دیگچے چولہوں پر چڑھے ہوئے تھے، کہیں کباب تیار ہو رہے تھے، کہیں بریانی کی خوشبو پورے کچن میں پھیل رہی تھی، کہیں میٹھے کی آخری سجاوٹ کی جا رہی تھی۔ ہر شخص کی کوشش تھی کہ آج کی محفل میں کوئی کمی نہ رہے۔ عافیہ نے آخری برتن سنک کے پاس رکھا اور گہرا سانس لیا۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ دوپٹے کے کنارے سے چہرہ صاف کرتے اس نے ایک نظر سامنے رکھے شیشے کے بڑے پیالے پر ڈالی۔ اسی میں وہ خاص ڈیزرٹ تھا جو اس نے صرف ایک شخص کے لیے بنایا تھا، انس پیرزادہ کے لیے۔ دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ پتہ نہیں انہیں پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ خود سے ہی سرگوشی کر کے ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ آخر وہ کیوں اتنا سوچ رہی تھی؟ وہ صرف اس محل کی ایک ملازمہ تھی، ایک عام سی لڑکی، جبکہ انس پیرزادہ اس محل کا وارث تھا۔ دولت، عزت، شہرت، سب کچھ اس کے قدموں میں تھا۔ اس کے ایک اشارے پر درجنوں لوگ دوڑ پڑتے تھے۔ ایسے شخص کی نظر کسی عافیہ پر کیسے ٹھہر سکتی تھی؟ اس نے دل کو سمجھانے کی کوشش کی اور ڈیزرٹ کے اوپر آخری بار چاکلیٹ کی باریک تہہ پھیلا دی۔ پھر چند تازہ اسٹرابریاں سجا کر پیالہ ایک طرف رکھا۔ یہ ڈیزرٹ اس نے صبح سے محنت کر کے تیار کیا تھا۔ کئی بار ذائقہ چکھا، کئی بار کریم کو دوبارہ پھینٹ کر درست کیا، صرف اس لیے کہ اگر کبھی انس پیرزادہ کے سامنے اس کے ہاتھ کا بنا کچھ جائے تو اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ پورے 2 سال ہو گئے تھے اسے اس محل میں کام کرتے ہوئے۔ شروع میں اس کی ماں یہاں باورچن تھی۔ پورے علاقے میں ان کے ہاتھ کے کھانے کی مثالیں دی جاتی تھیں، مگر بیماری نے انہیں بستر پر لگا دیا تھا۔ بڑی بی بی نے کئی بار انہیں واپس بلانے کی کوشش کی، مگر وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ آخرکار انہیں کے کہنے پر عافیہ نے ان کی جگہ سنبھال لی تھی۔ شروع میں اسے ہر چیز مشکل لگتی تھی۔ اتنے بڑے محل میں کام کرنا، ہر وقت احتیاط سے رہنا، ہر لفظ تول کر بولنا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس ماحول کا حصہ بنتی چلی گئی۔ پھر نہ جانے کب اس نے پہلی بار انس پیرزادہ کو دیکھا تھا، شاید 2 سال پہلے ہی، جب وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے محل آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ جب بھی آتا، عافیہ بے اختیار ایک جھلک دیکھنے کی کوشش ضرور کرتی تھی، بس اتنی ہی حد تھی اس کی۔ نہ کبھی سامنے گئی، نہ کبھی بات کرنے کی خواہش دل میں آگے بڑھی۔ وہ اپنی اوقات جانتی تھی۔ باجی، پیچھے سے آواز آئی تو وہ چونک کر پلٹی۔ سامنے انس پیرزادہ کا خاص ملازم ساجد کھڑا تھا۔ سر ڈیزرٹ مانگ رہے ہیں۔ عافیہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے۔ جی ابھی لاتی ہوں۔ اس نے فوراً ہاتھ دھوئے، پھر بڑی احتیاط سے شیشے کا پیالہ ٹرالی پہ رکھا۔ 7 چاندی کی چمچ، چھوٹی پلیٹیں اور نیپکن ترتیب سے سجا دیے۔ ٹرالی ساجد کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، ذرا احتیاط سے لے کر جائیے گا۔ ساجد ہلکا سا مسکرا دیا۔ فکر نہ کریں باجی۔ وہ ٹرالی لے کر باہر نکل گیا۔ عافیہ دروازے تک آئی، پھر وہیں رک گئی۔ دل عجیب بے چینی سے دھڑک رہا تھا، جیسے نتیجے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، پھر خود کو کسی اور کام میں مصروف کرنے کی کوشش کرتی۔ کچن کی دوسری خواتین بھی ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ کوئی سالن چک کر رہا تھا، کوئی برتن سجا رہا تھا، مگر عافیہ کا ذہن کہیں اور تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو روک نہ سکی، آہستہ آہستہ کچن سے باہر نکلی اور لمبی راہداری میں آ گئی۔ پورا محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دیواروں پر تازہ پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ بڑے بڑے فانوس سنہری روشنی بکھیر رہے تھے۔ باہر لان میں مہمانوں کی گاڑیاں مسلسل داخل ہو رہی تھیں۔ ہر طرف خوشیوں کی رونقیں تھیں۔ عافیہ نے دور سے مرکزی ہال کی جانب دیکھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر مہمانوں کا ہجوم تھا۔ درمیان میں انس پیرزادہ کھڑا سب سے مل رہا تھا۔ سیاہ کوٹ میں اس کی شخصیت ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر انداز میں وہی رعب موجود تھا۔ عافیہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس سے خود کو ملامت کیا۔ وہ تمہاری دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ وہ واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ ساجد تیزی سے اس کے قریب آ کر رکا۔ عافیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ بتائیے ساجد،
اس کے سامنے آ کر رکا، اس کے ہاتھ میں خالی ڈیزرٹ کا پیالہ تھا۔ عافیہ نے بے اختیار پیالے کی طرف دیکھا، وہ مکمل خالی تھا۔ کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ ساجد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، انہوں نے پورا ڈیزرٹ ختم کیا ہے، پھر کہا ہے کہ یہی دوبارہ تیار کرو۔ عافیہ کی بلکیں بے اختیار چھپکیں، اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ سچ؟ ہاں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ذائقہ پہلے کبھی نہیں چکھا۔ چند لمحوں تک عافیہ خاموش کھڑی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک اتر آئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی تاکہ کوئی اس کے دل کی خوشی نہ پڑھ سکے۔ شکر اللہ کا۔ اس کے لبوں نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ اس نے خالی پیالہ ہاتھ میں لیا اور دوبارہ کچن کی طرف چل پڑی۔ اس کے قدم پہلے سے کہیں زیادہ ہلکے تھے۔ دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسے کسی تعریف کی خواہش نہیں تھی، بس اتنا کافی تھا کہ اس کا ہاتھ کا بنا ہوا ذائقہ انس پیرزادہ کو پسند آ گیا تھا، اور شاید یہی احساس اس رات کی ساری تھکن مٹا دینے کے لیے کافی تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ پیرزادہ محل کی چمکتی روشنیاں اب آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی تھی۔ چند گھنٹے پہلے جہاں قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، وہاں اب خاموشی نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ ایک ایک کر کے مہمان اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ لان میں بکھری میزیں سمیٹی جا رہی تھیں، بڑے بڑے پھولوں کے گلدستے ایک طرف رکھے جا رہے تھے، ملازمین آخری بار ہر چیز کو ترتیب دے رہے تھے۔ عافیہ نے تھکے ہوئے انداز میں کچن کی کھڑکی سے باہر جھانکا، پھر دیوار پر لگی کھڑکی کو دیکھا۔ 2 بج گئے تھے۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ روز اس وقت تک اپنے چھوٹے سے گھر میں سکون سے سو رہی ہوتی تھی، مگر آج بی بی جی نے خاص طور پر روک لیا تھا۔ آج یہیں رک جانا عافیہ، کبھی بھی کسی مہمان کو کچھ چاہیے ہو سکتا ہے۔ ان کی بات وہ ٹال نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اب جب تقریب مکمل ہو چکی تھی تو اسے اپنے گھر کی فکر ستانے لگی۔ اس نے کچن کا آخری کاؤنٹر صاف کیا، تمام برتن اپنی اپنی جگہ پر رکھے، چولہے بند کیے اور ایک لمبی سانس لے کر دوپٹہ درست کیا۔ چل عافیہ، اب گھر چل، خود سے کہتے ہوئے وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ محل کے باہر غیر معمولی خاموشی تھی۔ دور کہیں جھینگر بول رہے تھے، ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ اس نے سڑک پر نظریں دوڑائیں، کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی رکشہ نہیں تھا، کوئی موٹر سائیکل نہیں تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، شاید کوئی آ جائے، مگر سڑک سنسان پڑی تھی۔ پاگل ہے عافیہ، اس نے خود کو ہی ڈانٹا، اس وقت تجھے چھوڑنے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی، مگر اگلے ہی لمحے مانت پڑ گئی۔ واپس جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹی اور دوبارہ محل کے اندر آ گئی۔ اب تقریباً پورا محل خالی ہو چکا تھا۔ چند سیکیورٹی گارڈ اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے، باقی ملازمین بھی اپنے کمروں کی طرف جا چکے تھے۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے تھکے ہوئے انداز میں ایک کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گئی۔ پورا جسم جیسے جواب دے چکا تھا۔ صبح سے مسلسل کام کرتے کرتے اس کے ہاتھ بھی دکھ رہے تھے۔ کمر میں ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا، مگر دل کو عجیب سی تسلی تھی۔ آج پہلی بار انس پیرزادہ نے اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا ڈیزرٹ پسند کیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بس اتنی سی خوشی ہی تو تھی اس کے حصے میں۔ نہ اسے کسی تعریف کی امید تھی، نہ کسی انعام کی، صرف یہ احساس ہی کافی تھا کہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ سوچتے سوچتے اس کا سر کرسی کی پشت سے جا لگا، آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ اسے احساس بھی نہ ہوا کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح 7 بجے کچن کا دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھیں کھلی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ سامنے ماریا اور باقی ملازمائیں داخل ہو رہی تھیں۔ ارے عافیہ، تم یہیں سو گئی تھی؟ ماریا نے حیرت سے پوچھا۔ عافیہ نے شرمندگی سے دوپٹہ سنبھالا، پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ بی بی جی نے کہا ہے تم ناشتہ بنا کر گھر چلی جانا، آج آرام کر لینا۔
عافیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، پھر اٹھ کر واش بیسن پر گئی، ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا، آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے۔ چند لمحوں میں تھکن کچھ کم ہو گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، حسب معمول اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ صرف گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرتی تھی، باقی ملازمین کے لیے الگ کچن تھا کہ کس کی کیا پسند ہے۔ بڑے صاحب کے لیے کم مسالے کا آملیٹ، بی بی جی کے لیے ہلکی چائے اور انس پیرزادہ کے لیے ناشتے میں ہمیشہ تازہ جوس لازمی ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک ایک چیز تیار کر رہی تھی، ٹوسٹ سینکے، آملیٹ بنایا، پراٹھے گرم کیے، چائے بنائی، پھل کاٹے اور سب کچھ خوبصورتی سے ٹرے میں سجا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ناشتے کی میز مکمل ترتیب دے چکی تھی۔ سب تیار ہے، اس نے ایک ملازمہ کو اطلاع دی۔ پھر اپنا دوپٹہ درست کیا اور آہستہ آہستہ محل سے باہر نکل گئی۔ گھر پہنچتے ہوئے اس کی اماں نے دروازہ کھولا۔ آ گئی بیٹا، انہوں نے فکر سے پوچھا۔ جی اماں، وہ بمشکل مسکرائی۔ پہلے کچھ کھا لو۔ نہیں اماں، بس سونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی، جوتے اتارے اور بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ لیکن قسمت کو شاید ابھی اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ دوپہر کے قریب موبائل کی مسلسل بجتی گھنٹی نے اس کی نیند توڑ دی۔ اس نے نیم وا آنکھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، عافیہ فوراً حویلی پہنچو، ابھی اسی وقت۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ ایمرجنسی ہے، زیادہ سوال مت کریں، جلدی آ جاؤں گی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ عافیہ کچھ لمحے موبائل کو دیکھتی رہی۔ یا اللہ خیر، اس کے دل میں انجانا سا خوف اترنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھ گئی، منہ دھویا، کپڑے بدلے، اماں کو مختصراً بتایا کہ اسے حویلی سے فوراً بلایا گیا ہے اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس اچانک بلانے کی وجہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ صرف ایک ضد تھی، ایسی ضد جس کا تعلق براہ راست انس پیرزادہ سے تھا۔ دھوپ اپنے جوبن پر تھی۔ گاؤں کی کچی سڑک پر چلتے ہوئے عافیہ نے ایک بار پھر قدم تیز کر دیے۔ دل میں اب بھی بے چینی موجود تھی، بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی جس کے لیے اسے آرام کرنے بھی نہیں دیا گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی کام سے جی نہیں چرایا تھا، لیکن آج واقعی جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ پھر رات بھر جاگنے کے بعد صرف چند گھنٹوں کی نیند ملی تھی، آنکھوں میں اب بھی بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ یا اللہ خیر کرنا، وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور دوپٹہ سر پر ٹھیک کر لیا۔ ابھی وہ آدھا راستہ بھی طے نہیں کر پائی تھی کہ پیچھے سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً ایک طرف ہو گئی۔ سیاہ رنگ کی وہی لینڈ کروز اس کے برابر آ کر رکی جو اکثر پیرزادہ محل کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا۔ ارے بی بی جی، آپ یہیں مل گئیں، جلدی بیٹھ جائیں۔ عافیہ نے حیرت سے گاڑی کو دیکھا۔ چاچا، آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ جی، بڑی بی بی نے کہا تھا۔ عافیہ کا ماتھا ہلکا سا سکڑا۔ خیر تو ہے چاچا، آخر ہوا کیا ہے؟ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کندھے اچکا لیے۔ ہمیں کیا معلوم بی بی جی، بس اتنا سنا ہے کہ انس صاحب صبح سے ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں۔ کون سی بات؟ وہی کل والا ڈیزرٹ چاہیے، ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے۔ عافیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بے اختیار اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا تھا۔ صرف اس لیے بلایا ہے؟ شاید۔ ڈرائیور نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہم نے تو کبھی صاحب کو کسی چیز کی اتنی ضد کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عافیہ نے نظریں کھڑکی سے باہر جما دی۔ دل کے کسی کونے میں ایک انوکھی سی خوشی نے جنم لیا تھا، وہ خوشی جس کا اظہار وہ کسی سے نہیں کر سکتی تھی، مگر ساتھ ہی ہلکی سی خفگی بھی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار بھی تو کر سکتے تھے نا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں دوپہر کا کھانا بنانے آ ہی رہی تھی۔ چند ہی منٹوں میں گاڑی محل کے بڑے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔
آج رات والی چہل پہل ختم ہو چکی تھی۔ ہر طرف معمول کی خاموشی تھی۔ چند مالی پودوں کو پانی دے رہے تھے جبکہ ملازمین اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ عافیہ سیدھی کچن کی طرف گئی۔ ابھی اس نے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ ماریا تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آخر تم آ ہی گئی، کیا ہوا؟ صبح سے سب پریشان ہیں، صاحب نے ناشتے کے بعد کچھ کھایا ہی نہیں، بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، کل والا ڈیزرٹ چاہیے۔ عافیہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اتنی سی بات تھی، تمہیں تو اتنی سی ہی لگ رہی ہے، لیکن اوپر سب کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ 3 دفعہ دوسرا ڈیزرٹ بنا کر بھیجا ہے مگر انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کیوں؟ کہہ رہے تھے ذائقہ وہ نہیں ہے۔ عافیہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے آہستہ سے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے دوپٹہ اچھی طرح سمیٹا اور کام میں لگ گئی۔ اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے چلنے لگے۔ پہلے کریم تیار کی، پھر چاکلیٹ کو مخصوص درجہ حرارت پر پگھلایا، خشک میوہ باریک کاٹا، ہر چیز وہی مقدار شامل کی جسے گزشتہ رات کی تھی۔ وہ جانتی تھی ذائقے کا فرق صرف اجزاء سے نہیں بلکہ صبر سے بھی آتا ہے، اس لیے جلد بازی کرنے کے باوجود اس نے اس مرحلے پر لاپرواہی نہیں کی۔ تقریباً 1 گھنٹہ لگا، آخر کار ڈیزرٹ تیار ہو گیا۔ اس نے شیشے کے خوبصورت برتن میں اسے سجا کر اوپر ہلکی سی گارنش کی، پھر ایک نظر دیکھ کر مطمئن ہوئی۔ اب ٹھیک ہے۔ اس نے ٹرے ساجد کے حوالے کی۔ احتیاط سے لے کر جانا، فکر نہ کریں باجی۔ وہ ٹرے لے کر اوپر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عافیہ نے لمبی سانس لی اور قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، جسم جیسے اب ہمت ہار چکا تھا۔ ہاتھوں میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ تھی مگر دل میں سکون تھا۔ اللہ کرے اس بار بھی پسند آ جائے، وہ زیر لب بولی۔ چند لمحے بعد کچن کی دوسری ملازمائیں دوپہر کے کھانے کی تیاری کے لیے سبزیاں اور گوشت نکالنے لگی۔ عافیہ نے انہیں دیکھ کر آہ بھری۔ اگر صاحب زادے ذرا سا انتظار کر لیتے تو ایک ہی بار میں سب کچھ بنا دیتی۔ وہ خود ہی بڑبڑائی، انہیں تو اب ہی چاہیے تھا اسی وقت۔ اس کی بات سن کر ماریا ہنس پڑی۔ چلو کم از کم تمہارے ہاتھ کے کھانے کی قدر تو کرتے ہیں۔ عافیہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم سب نے دیکھا ہے، صبح سے کسی اور کا بنایا ہاتھ تک نہیں لگایا۔ عافیہ نے جواب نہیں دیا مگر اس کی کانوں کی لو سرخ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے دوپہر کا کھانا بھی مکمل تیار کر دیا۔ سالن، روٹیاں، چاول، سلاد، ہر چیز حسب معمول ترتیب سے لگوا دی۔ جب سب کام ختم ہو گیا تو اس نے ہاتھ دھوئے، دوپٹہ درست کیا اور ماریا سے اجازت لے کر محل سے باہر نکل آئی۔ واپسی کے راستے پر اس کے قدم معمول سے ہلکے تھے، تھکن اب بھی تھی مگر دل کے کسی کونے میں خاموشی سی خوشی بھی تھی۔ وہ خود کو لاکھ سمجھا رہی تھی کہ یہ صرف اس کے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، مگر دل تھا کہ ہر بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ یار اشرف، کسی لڑکی کا بندوبست کر دے، اشد ضرورت پیش آ رہی ہے۔ انس سویٹ کی اسپون بھر کے منہ میں رکھتے جیسے اندر تک سرشار ہوا۔ سر آج رات تک انتظام کرتا ہوں، لیکن آپ نے لڑکی کا کرنا کیا ہے؟ لڑکی کو کیا کرتے ہیں؟ گپے لگاؤں گا اسے گھورتے کا۔ اشرف تھوک نکلتے زبردستی مسکرایا۔ سر نے ایسے کبھی کسی لڑکی کی فرمائش تو کبھی نہیں کی تھی، آج کیوں؟ سر کام ہو جائے گا، رات کو ہی لڑکی آپ کے بیڈ روم میں ہوگی۔ انس نے سر ہلایا تو وہ باہر چلا گیا۔ کتنا سواد ہے اس بندے کے ہاتھ میں، اگر یہ لڑکی ہوتا تو میں اسی سے شادی کرتا۔ چمچ کو زبان کی نوک سے صاف کرتے اس نے آنکھیں میچیں۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہا تھا تاکہ جلدی ختم نہ ہو جائے، ابھی اسے 2 دن وہاں اور تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ 3 ٹائم بس یہی کھائے۔ آرام آرام سے کھاتے وہ سکرولنگ کرتا رہا۔ رات کو بھی اس نے بی جان کو کہہ کے وہی بنوایا تھا۔ عافیہ تو پریشان ہی ہو گئی تھی، کیا واقعی اسے اتنا پسند آیا تھا کہ وہ کچھ اور کر ہی نہیں رہا تھا؟ اوہو اوہو، اور کیا ہی کر سکتے تھے، اس نے ماتھا پیٹا۔ رات کو سب کے
رات کو سب کے ڈنر کرنے کے بعد اس نے دوبارہ ڈیزرٹ بنایا۔ اب کی بار اس کا ارادہ تھا وہ خود دینے جائے۔ دل جمعی سے میٹھا تیار کرنے لگی۔ پہلے جیلی بنا کر ٹھنڈی ہونے دی اور کیوبز میں کاٹ لی۔ دودھ میں کسٹرڈ اور چینی ڈال کر اس نے گاڑھا پکایا، پھر مکمل ٹھنڈا کرنے کے لیے فریزر میں رکھ دیا۔ پھر ایک الگ ڈش میں کیک کے ٹکڑے بچھائے اور اس پر پھل ڈالے جو اس نے پہلے سے کاٹ کر رکھے ہوئے تھے۔ پھر جیلی کی تہہ لگائی، اوپر ٹھنڈا کسٹرڈ اور ویپڈ کریم پھیلا دی۔ بادام، پستہ اور چیری سے سجا کر آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا۔ یہ ڈیزرٹ بہت کریمی بنتا تھا، شاید اسی وجہ سے انس کو پسند آیا تھا۔ جب تک ڈیزرٹ ٹھنڈا ہوا، خود کو سیٹ کر کے اس نے ایک شیشے کی پیالی اور چمچ ٹرالی میں رکھے۔ پھر ٹھنڈا ڈیزرٹ نکال کر ٹرالی پر رکھا اور انہیں لیے اوپر آئی۔ انس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ناک کرتی اگر بند ہوتا، جانے کیوں وہ ایسے ہی اندر چلی آئی۔ اندر آئی تو سامنے ہینگر میں ساڑی رکھی ہوئی تھی، سرخ دہکتے ہوئے رنگ کی۔ اسے دیکھ کے جیسے عافیہ کا دل ڈوبا۔ یہ کس کی تھی؟ وہ ٹرالی ایک طرف کرتے گہری سانس کھینچ گئی، پھر باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا، وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، مطلب انس کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے منہ بسورا۔ وہ سوچ کے آئی تھی آج وہ اسے بتائے گی یہ ڈیزرٹ اس نے بنایا ہے، لیکن قسمت۔ وہ پلٹنے لگی، دوبارہ نگاہ ساڑی پہ پڑی اور اس کا دل زوروں سے مچلا۔ وہ یہ پہن کر دیکھے تو صحیح، اس پہ کیسی لگتی ہے۔ ویسے بھی کون سا انس کمرے میں تھا؟ نہیں، اس نے دل کو ڈپٹا۔ اگر آ گیا تو بس ایک بار۔ پھر دل نے ضد کی تو وہ مجبور ہوتے ساڑی اٹھا کر باتھ روم میں آئی۔ اس کے کمرے کی طرح باتھ روم بھی بہت بڑا اور شاندار تھا۔ بڑی سی دیوار پہ آئینے لگے ہوئے تھے۔ خود کو دیکھ کر عافیہ شرمندہ سی ہوگی۔ اس کا رنگ صاف تھا لیکن بہت سفید نہیں تھا، شاید چولہے کے سامنے کھڑے رہنے کی وجہ سے ٹیننگ ہوئی تھی۔ باقی جسم گورا تھا۔ اس نے کپڑے اتارتے ساڑی باندھی۔ بلاؤز تو جیسے اس کے سائز کا تھا، اس کے بھرے بھرے سینے پر فٹ آ گیا۔ ساڑی اس نے موبائل پہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے باندھی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھا اور بال کھول دیے۔ لمبے گھنے بال آبشار کی طرح بکھر گئے تھے۔ اس کی اماں کہتی تھی اس کی ساری خوراک بالوں پہ ہی لگتی ہے۔ باقی جسم اتنا موٹا نہیں تھا لیکن بال موٹے، لمبے، کالے اور گھنے تھے۔ انگلیوں کی کنگھی بنا کے آگے سے بالوں کو درست کیا۔ اس کا دل ساتھ زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ پھر موبائل پہ 3-4 سامنے والے مرر سے پکچرز لی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ۔ اگر تھوڑا سا میک اپ کر لیتی تو اور قیامت ڈھاتی۔ خود ہی سوچ کر شرمائی اور ایسے ہی منہ اٹھا کر باہر آ گئی۔ وہ 2 قدم کمرے میں چلی تھی کہ سامنے انس کو دیکھ کے ٹھٹک کے رک گئی۔ انس دروازہ بند کر رہا تھا۔ جب پلٹا تو سامنے حسین دوشیزہ کو دیکھ کے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ واہ ماشاءاللہ، کیا چیز لایا ہے بشیر بھی، دل میں سوچتے اس نے فوراً موبائل نکالا اور بشیر کو کال کی۔ بشیر پہلے سے گھبرایا ہوا تھا کہ وہ سر کو کیسے بتائے کہ وہ کسی لڑکی کا انتظام نہیں کر سکا۔ پر اس سے پہلے ہی انس بول پڑا، شکریہ یار، بہت اچھا کام کیا تم نے، اتنا کہہ کر کال بند کر دی۔ پھر دھیرے دھیرے چلتا عافیہ کے پاس آیا۔ عافیہ تو جیسے نظر رہی تھی۔ اف، مجھے تم جیسی ہی ہاٹ لڑکیاں پسند ہیں میری جان۔ میں وہ نہیں ہوں، میں تو بس وہ سے بتانا چاہتی تھی۔ اسے بشیر نے نہیں بھیجا تھا، وہ تو ایک ملازمہ تھی۔ خود کو اس کی بے باک نظروں سے چھپانے کے لیے وہ سمٹی۔ دیکھو تمہیں دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا، پیچھے ہٹو پلیز۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے قریب ہوا تو عافیہ تڑپ اٹھی۔ نہیں میری جان، تم پہ یہ ساڑی کمال لگ رہی ہے۔ وہ اس کے بلاؤز پہ پچھلی طرف سے ہاتھ پھیرتے بہکنے لگا تھا۔ دور ہٹو گھٹیا انسان۔ عافیہ نے اسے زور سے دھکا دیا۔ 1 منٹ میں وہ عافیہ کی نظروں سے گر گیا تھا۔ میری ساڑی اتارو۔ انس کو بھی غصہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے غصے سے گھبرا اٹھی۔ میری ساڑی اتارو ابھی کے ابھی۔ انس نے اس کا پلو زور سے کھینچا۔ عافیہ کا لودھیا بدن ایک دم چھلکا تھا، جسے دیکھ کر انس پیر زادہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دیکھو میں اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جذبات دیکھ کر وحشت زدہ ہوئی۔ آج سے نہیں روؤ گی۔ وہ اسے بیڈ پر گرانے لگا۔ عافیہ ایک دم چیخ اٹھی۔ انس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے چیخوں کا گلا گھونٹا۔ عافیہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیسے بچے۔ پیچھے سرکتے اس نے سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھایا اور زور سے انس کے پیچھے مار دیا۔ لیمپ کے کونے نوک دار تھے جو انس کے تھائز پہ زوردار طریقے سے چبھے تھے۔ وہ غصے سے پیچھے ہٹا تو اس کی سفید پینٹ پہ خون کی لالی لگی ہوئی تھی۔ عافیہ موقع غنیمت جان کر وہاں سے انہی کپڑوں میں بھاگ نکلی۔ انس محض سر پر ہاتھ مار کے رہ گیا۔ اس کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا ایسا کچھ کرنے کا، لیکن عافیہ کو دیکھ کر اس پر کچھ لمحوں کے لیے جو شیطان سوار ہوا تھا
وہ اسے عافیہ کی نظروں میں گرا گیا تھا۔ ڈیزرٹ وہیں پڑا ہوا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سامنے بی جان بیٹھی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس نے جو کہا تھا وہ سچ تھا یا وہ ان کے بیٹے پر الزام لگا رہی تھی؟ بی جان، میں نے بس ایک غلطی کی، وہ ساڑی پہن کر۔ اگر نہ پہنتی تو ایسے نہ ہوتا۔ میں تو بس وہ ڈیزرٹ دینے گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں صاحب کا شکریہ ادا کروں گی، انہوں نے میرے ہاتھ کا بنا ڈیزرٹ اتنا پسند کیا۔ کمرے میں داخل ہوتا انس چونکا۔ کیا وہ ڈیزرٹ یہ لڑکی بناتی تھی؟ جب غلطی تمہاری تھی تو میرے بیٹے کا کیا قصور؟ رنگی عورت کو دیکھ کر کسی بھی مرد کا دل بہک سکتا ہے۔ ویسے بھی اس نے صرف کوشش کی ہے، کچھ کیا تو نہیں ہے نا؟ بی جان نے سرد مہری سے کہا تو عافیہ کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ اسے لگا شاید وہ اسے انصاف دلوا دیں گی، لیکن وہ تو الٹا اسے ہی قصوروار بنا گئی تھی۔ بی جان، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اندر داخل ہوتے انس نے سنجیدگی سے روتی ہوئی عافیہ کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ نہیں، میرا دماغ درست ہے، اس نے اسی ٹون میں جواب دیا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو یہ لڑکی تمہارے خلاف کھڑی ہوگی تو ڈرو نہیں بیٹا، ہم اس کا کام آج ہی تمام کروا دیں گے۔ انف بی جان، میں کسی خوف یا ڈر سے اس سے شادی نہیں کر رہا، بلکہ اپنے پورے معدے سے کر رہا ہوں۔ کیا؟ بی جان کی آنکھیں کھلی۔ معدے سے کون کرتا ہے؟ اتنی سیریس سچویشن میں بھی انس کو مذاق سوجھ رہا تھا۔ عافیہ ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ معدے سے مطلب دل سے فیصلہ کیا ہے، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ ہرگز نہیں۔ بی جان اڑ گئی۔ ایک ملازمہ سے تمہاری شادی سوچنا بھی ملازم بھی انسان ہی ہوتے ہیں بی جان۔ کبھی نہیں۔ میں اپنا وارث اس کی کوکھ سے جنم لیتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں کسی اونچے خاندان کی بہو لاؤں گی۔ آئی ایم سوری بی بی جان، میں آج ہی اس سے نکاح کروں گا اور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور کوئی مجھے روکے گا نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر عافیہ کی کلائی تھامی اور اسے کھڑا کیا۔ چلو۔ عافیہ تو ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھی، پھر گھبرا کر ہاتھ چھڑوانا چاہا تو انس نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ بابر 12 بجے تک وہ دلہن بنی نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ انس کے والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر ان کے بیٹے کو وہ لڑکی پسند تھی تو انہیں بھی منظور تھا۔ نکاح کے بعد شام کو رخصتی کی گئی۔ وہ رخصت ہو کے انس کے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ ولیمہ اگلے ماہ ہونا طے پایا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی مگر نیند نہیں تھی۔ سوچوں کا طوفان تھا جو اس کے ذہن کو چیر رہا تھا۔ یہ سب کچھ ایک دم کیسے ہو گیا؟ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ چند گھنٹے پہلے وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی اور اب وہ اس کا شوہر تھا۔ کیا انس نے اپنی غلطی کا دعویٰ کرنے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا؟ یہ سوچ اس کے دل کو چبھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے نمی تھی۔ سوچ سوچ کے اس کا دماغ گھوم رہا تھا اور اس گھومتے دماغ کے ساتھ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی سانسوں کا آنا جانا یکساں ہو گیا تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سی بے قراری تھی، گویا وہ کسی خواب میں کھوئی ہوئی تھی۔ انس بار بار اس کا چہرہ دیکھتا تھا۔ ہر بار اسے کچھ نیا ملتا تھا، اس کے چہرے کی ساخت، اس کی بند پلکیں، اس کے ہونٹوں کی لکیر، اور وہ مسکراتا تھا۔ ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکان ابھرتی تھی، وہ چھپا نہیں پاتا تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ وہ لڑکی اس کو پہلی بار ملی اور اس سے شادی بھی کر لی۔ اس سے شادی کی وجہ کیا تھی صرف وہی جانتا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، صرف اس کے دل کی دھڑکنیں تھی جو اس کی نیند میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ انس نے اپنی سیٹ سے جھک کر اس کے قریب دیکھا، اس کی سانس اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ اتنی بے پرواہ، اتنی معصوم۔ وہ سوچتا رہا کیا یہ وہی لڑکی تھی جس نے رات کو شور مچایا تھا، جو چیخ رہی تھی اور ڈر رہی تھی؟ اب وہ اس کی زندگی میں تھی، اس کی حفاظت میں، صرف اس کی، اور اب صرف وہی اس کے ہاتھوں کی بنی مزیدار ڈشز کو کھا سکتا تھا، وہ بھی عمر بھر کے لیے۔ گھر پہنچتے اس نے گاڑی روکی، انجن کی آواز بند ہوئی اور ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ شہر میں بھی ان کا بنگلور تھا جو کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔
سامنے لگی لائٹوں کی روشنی عافیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ عافیہ بے خبر سو رہی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور وہ کس کے ساتھ ہے۔ دلہن کے مہرون لباس میں وہ بے پرواہ سی لڑکی انس کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے وہ کوئی قیمتی شے ہو جسے اسے سنبھال کے رکھنا تھا۔ اس نے اپنی سیٹ سے اترتے ہوئے اس کا دروازہ کھولا، احتیاط سے جیسے کوئی نازک پھول توڑ رہا ہو۔ اسے بازوؤں میں اٹھایا، ایک ہاتھ اس کی کمر پر اور دوسرا اس کے گھٹنوں کے نیچے۔ وہ حیران تھا، اس کی باہوں میں بھی وہ بالکل سکون سے تھی، جیسے اسے پتا تھا کہ یہ جگہ محفوظ ہے۔ انس نے قدم بڑھائے اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ملازم انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، کچھ نے آنکھیں پھیلا لیں، کچھ مسکرا دیے، لیکن انس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور اسے آرام سے بیڈ پر ڈالا، اس کا سر تکیے پہ لگایا۔ اس کی پلکیں تھوڑی ہلیں، پھر وہ پھر سے بے حس ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے اسے سکون مل گیا ہو۔ انس اس کے قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پہ تھی، یہ اس کا تھا اور اب اس کا بھی تھا۔ وہ اب اس کی بھی ملکیت تھا۔ واہ یار، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے خود سے بات کر رہا ہو، کیا کمال چیز ہے۔ وہ اس کی طرف جھکا، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھا، چہرے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، ہونٹ کچھ اس طرح تھے جیسے وہ کوئی انمول چیز ہو۔ میرے تو منہ میں پانی آ گیا، وہ بولا اور پھر ہنس دیا اس کی اپنی بات پہ، اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بیڈ کا کنارہ دبا تو عافیہ کی طرف جھکاؤ آیا۔ اس نے نرمی سے اس کے گالوں کو چھوا، انگلیاں اس کے گالوں پر پھسل گئیں۔ اس کی جلد ملائم تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گرمی تھی۔ وہ چھوتا رہا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ عافیہ ایسے سو رہی تھی جیسے کافی عرصے بعد سوئی ہو، گدھے گھوڑے بیچ کے۔ اس کی سانسیں گہری تھیں، اس کا سینہ اٹھ رہا تھا اور پھر گر رہا تھا۔ انس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، چھوٹے سے ہاتھ، نازک انگلیاں۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس کی ہتھیلی پر پھیرا۔ وہ بے حس تھی، مگر اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ میں سکڑ گئیں، جیسے اسے چھونے والے کا احساس ہوا ہو۔ انس کا دل کچھ اور ہی دھڑکنے لگا، کتنی معصوم ہے، کتنی بے خبر، اور وہ اس کا شوہر۔ اس نے اس کی انگلیاں اپنے ہونٹوں پہ رکھی اور ایک ہلکا سا بوسہ دیا، پھر اس کے ماتھے پر، اس کے گال پر۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ جائے گی، وہ چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے، لیکن وہ نہیں جاگی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ انس کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں آئے، اس کے پاس ہے، اس کی نیند میں خلل ڈالے۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اس ملازمہ کی کوکھ سے نسل نہیں بڑھنے دوں گی۔ بی بی جان حویلی میں ہی تلملا رہی تھی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں آگ تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ایسے کیسے ہو گیا تھا؟ ان کا لائق فائق خوبرو بیٹا ایک ملازمہ سے شادی کر گیا تھا۔ وہ سوچتی رہی، ان کے خواب، ان کی تمنائیں، ان کا مستقبل سب خاک میں مل گیا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ایک بار لیونگ روم میں گئیں، پھر واپس آ گئیں، پھر کچن کی طرف گئیں، پھر واپس آ گئیں۔ ان کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ان کا بیٹا، جس پر انہیں اتنا ناز تھا، جس کے لیے انہوں نے اتنا سوچا تھا، جس کے لیے انہوں نے خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، اور وہ ایک نوکرانی کے ساتھ بھاگ گیا۔ بی بی جان نے اپنا ماتھا ٹھونکا، ربا میں نے کس بلا کو جنم دے دیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو غم کے نہیں بلکہ غصے کے تھے، بے عزتی کے تھے۔ ان کے دل میں عافیہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ تو ایک ملازمہ تھی ان کے گھر کی، ان کی روٹی کھانے والی، اور آج وہ ان کی بہو بن بیٹھی تھی۔ میں نہیں مانوں گی، کبھی بھی نہیں مانوں گی۔
وہ زور سے بولی اور ان کی آواز پوری حویلی میں گونج گئی۔ ملازمین ڈر سے اپنی جگہ جم گئے تھے، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ ان کے قریب جائے۔ بی بی جان بیٹھ گئی، پھر اٹھی، پھر بیٹھ گئی، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اس نے میری بے عزتی کیا، میری حویلی میں میرے سامنے، وہ بڑبڑائیں اور پھر ان کی آنکھیں سہم کی طرف گئیں جو ایک کونے میں بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی کزن کی بیٹی تھی، خوبصورت، نازک سی۔ ان کا ارادہ تھا اسے بہو بنانے کا، مگر تم کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ سوہم نے ڈرتے ہوئے سر جھکایا اور وہاں سے چلی گئی۔ بی بی جان اکیلی رہ گئی۔ ان کے دل میں ایک طوفان تھا اور اس طوفان کا نام تھا عافیہ۔ وہ اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے ذہن میں ایک منصوبہ بننے لگا کہ کیسے اس شادی کو توڑا جائے، کیسے انس کو اس جال سے نکالا جائے۔ لیکن انس، ان کا بیٹا، وہ تو بہت ضدی تھا۔ بی بی جان نے گہرا سانس لیا اور پھر اٹھی۔ انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا اور انس کو کال کی۔ کال نہیں اٹھائی گئی۔ انہوں نے پھر کال کی، پھر نہیں اٹھی۔ بی بی جان کا غصے بی بی جان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ دیکھتی ہوں کتنا چلاتا ہے یہ، ابھی آؤں گی تمہارے پاس۔ وہ تیار ہونے لگی لیکن پھر رک گئی۔ نہیں، ابھی نہیں، انہیں سوچنا تھا، منصوبہ بندی کرنی تھی۔ وہ واپس بیٹھ گئیں اور سوچنے لگی کیسے اس شادی کو ختم کیا جائے۔ دوسری طرف عافیہ جاگی تو خود کو ایک جہازی سائز بیڈ پر پایا۔ اس کا دل پہلے تو رکا، پھر دھڑکا اور پھر اور تیز دھڑکا۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر چاروں طرف دیکھا، یہ کمرہ، یہ بیڈ، یہ بستر۔ پہلے تو کچھ لمحے اس کا دماغ سن رہا، جیسے اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر جو ہی سب کچھ یاد آیا تو دل زور سے دھڑکا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے اپنے آپ کو چیک کیا، وہ اپنے کپڑوں میں تھی، لیکن یہ کمرہ، یہ بیڈ، وہ ڈوب گئی۔ اسے یاد آیا انس، وہ رات حویلی، بی بی جان کا غصہ اور پھر نکاح۔ وہ ایک دم بیٹھ گئی، اس کا دل مچل گیا۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کیا کر دیا تھا اس نے؟ وہ ایک معمولی ملازمہ تھی اور آج وہ اس بڑے گھر کی بہو تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوبارہ آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کیا۔ اگر انس آ گیا تو وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ اس نے اپنا منہ تکیے میں چھپا لیا، جیسے وہ غائب ہو سکتی تھی، جیسے یہ سب ایک خواب تھا۔ لیکن 5 منٹ ہی آنکھیں بند کر سکی کیونکہ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی اور اس کا گلا خشک تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں آنے کے کسی کو دور دور تک چانسز نہیں تھے۔ وہ آہستہ سے نیچے اتری، اپنا بھاری لہنگا سنبھالتے، وہ لہنگا جو اس نے گاؤں میں پہنا تھا اور جب بھی اس کے جسم پہ تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے باہر نکلی، دروازہ کھولا، سامنے کوئی نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ لہنگا بہت بھاری تھا، اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ چلتی رہی، نیچے آئی اور اسے کچن دہنی جانب نظر آیا۔ وہ اس طرف بڑھی، اسے شدید پانی کی ضرورت تھی۔ وہ کچن کے قریب پہنچی اور اندر داخل ہونے لگی۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عافیہ کا دل دھک سے رہ گیا، اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے بے اختیار اپنی کلائی کو دیکھا، پھر نظریں اٹھائی تو انس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہی معصوم سی مسکراہٹ، وہی چمکتی آنکھیں۔ عافیہ کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مانا کہ تم کھانا بہت اچھا بناتی ہو، پر پہلے چینج کر لو پھر، انس نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ عافیہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ ہیں اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ کیا مطلب پہلے چینج کر لو پھر؟ اس نے الجھن سے پوچھا۔ انس قریب آیا اور اس کے کان میں آہستہ سے بولا، ہاں، اب میرے لیے تم ہی کھانا بناؤ گی، صبح، دوپہر کا اور شام کا۔ اس نے اپنی خوبصورت سی اسمائل اس کی طرف اچھالتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ عافیہ حیران رہ گئی۔ یہ وہی انس تھا
جس سے سب ڈرتے تھے، جس کے غصے کی ہر کوئی بات کرتا تھا، اور یہاں وہ اس کے سامنے ایک بچے کی طرح عافیہ انس کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ حویلی میں تو سب اسے اکڑو کہتے تھے، اس کے غصے سے ڈرتے تھے، لیکن یہاں تو وہ بہت پولائٹ اور نرم لگ رہا تھا۔ عافیہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، اس کے دل میں ایک عجیب سی گرمی دوڑ گئی، لیکن پھر اسے اپنی پیاس یاد آئی۔ میں پانی پینے آئی تھی۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ انس نے فوراً سر جھٹکا۔ اوکے اوکے، میں پانی لا دیتا ہوں۔ وہ پلٹا اور ایک گلاس پانی لے کر آیا۔ یہ پکڑو اور پہلے چینج کرو۔ اس نے اسے کچھ نئے ڈریسز پکڑائے۔ عافیہ نے ہچکچاتے ہوئے ڈریسز لیے۔ یہ میرے لیے ہیں؟ ہاں تمہارے لیے ہیں، اب چلو جاؤ۔ عافیہ نے اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو اسے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور جلدی سے چینج کیا۔ اب وہ ایک گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھی، آرام دہ، خوبصورت۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا، میک اپ اتر چکا تھا۔ وہ بے چین سی نیچے آئی۔ اتنی دیر میں انس مینگو جوس بنا کر لے آیا تھا۔ وہ دونوں کچن کے ایک طرف بیٹھ گئی۔ انس نے اس کے سامنے گلاس رکھا۔ پی لو، اب ہمارے گھر میں تمہارے لیے یہی کام ہے۔ عافیہ نے جوس پیا، اس کی پیاس بجھی لیکن اس کا دل نہیں بجھا، اس کے سوالات نہیں بجھے۔ وہ سوچتی رہی، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا وہ واقعی اس کی بیوی ہے؟ کیا یہ واقعی اس کا گھر ہے؟ وہ حیرت زدہ بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ حالانکہ جو کچھ انس نے پچھلی رات کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا۔ اس نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن جس طرح اس نے بی بی جان کے خلاف جا کر اس سے نکاح کیا تھا، اور اب اس کا اتنا اچھا رویہ، عافیہ کی محبت پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ انس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو بیگم، کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ عافیہ چونکی، اسے اپنے خیالوں سے نکلا۔ نہیں کچھ نہیں۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے دوپٹہ درست کیا۔ گہرے میرون کلر کے کپڑے اس پہ خوب سج رہے تھے، لیکن اس کا چہرہ میک اپ اترنے کے بعد پھر سے پھیکا ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ ہلکا سا سانولا تھا، اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھیں۔ انس نے بغور اسے دیکھا، اس کے چہرے کی طرف، اس کی آنکھوں کی تھکاوٹ۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا، چلو اٹھو، آج ہم لوگ باہر کھانا کھانے گے اور تمہاری سروسز کروائیں گے۔ انس نے گاڑی کی چابی ٹیبل پر سے اٹھاتے ہوئے اسے اٹھنے کا کہا۔ عافیہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ سروسز؟ کون سی سروسز؟ کیسی سروسز؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن انس باہر نکل چکا تھا۔ عافیہ نے گہرا سانس لیا اور اس کے پیچھے باہر آئی۔ انس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور وہ سیدھے شہر کے سب سے مہنگے اور اچھے پارلر میں لے گیا۔ عافیہ سوچتی رہی، اسے کہاں لے گیا؟ پارلر کے اندر آتے ہی انس نے وہاں کی میڈم کو پکارا، سنیں، اس کے چہرے سے یہ ٹیننگ تو ختم کر دیں، جیسے اس کی باقی باڈی سفید ہے ویسے ہی چکا چک ہونا چاہیے۔ عافیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انس نے اس کی طرف دیکھے بغیر جاری رکھا، اور یہ ہاتھ پاؤں، یہ بھی ذرا پالش پولش مار دینا، اور مجھے وجہ بھی بتانا، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی میڈیسن لے کر دوں گا اسے۔ پارلر والی میڈم نے حیرت سے انس کو دیکھا، پھر عافیہ کو دیکھا۔ عافیہ کو ہنسی بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی۔ یہ انس جو اتنا اکڑو تھا، جو سارے شہر میں اپنی سخت گیری کی وجہ سے جانا جاتا تھا، آج ایک پارلر میں بیٹھا اپنی بیوی کے لیے ہدایت دے رہا تھا۔ پارلر والی میڈم عافیہ کو اندر لے گئیں۔ پورے گھنٹے بعد جب عافیہ باہر آئی تو وہ واقعی چکا چک چمک رہی تھی۔ خوبصورت نئے نقش اور نکھر کے ابھرے تھے۔ اس کے چہرے کی ٹیننگ ختم ہو چکی تھی، اس کا رنگ نکھر آیا تھا، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے تھے۔ انس نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واہ، اب تم اصلی لگ رہی ہو۔ عافیہ نے شرم سے سر جھکا لیا۔
اب بتاؤ وجہ کیا ہے؟ انس نے پارلر والی میڈم سے پوچھا۔ اس نے بتایا کون سی دوائی ہے؟ دوائی نہیں کھانی، عافیہ نے جلدی سے کہا۔ اس نے کہا ہے چولہے کے سامنے کھڑے ہونے سے اور دھوپ کی وجہ سے ٹیننگ ہوتی ہے۔ اچھا اچھا۔ انس نے سوچا، پھر بولا آئندہ تم باہر نہیں نکلو گی اور نہ ہی چولہے کے پاس۔ عافیہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ پھر کھانا کون بنائے گا؟ انس رکا۔ چولہے کے سامنے تو کھڑا ہونا ہی پڑے گا نا، اس نے خود سے بڑبڑایا۔ پھر اس نے عافیہ کو دیکھا۔ عافیہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انس نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، چلو دیکھتے ہیں، ہم ہر مہینے پارلر کا چکر لگا لیا کریں گے۔ عافیہ نے اسے دیکھا۔ انس کا چہرہ یکدم پرسکون ہو گیا تھا، جیسے اسے پریشانی کا حل نکل آیا ہو۔ عافیہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ یہ آدمی اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کی فکر کر رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے باہر ہی ڈنر کیا تھا، ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں، لائٹس کے ساتھ، شاندار کھانے کے ساتھ۔ عافیہ نے انس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس کا دل خوش تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک خوف تھا۔ بی بی جان، وہ کب تک اسے چین سے رہنے دیں گی؟ وہ کیسے ان کا سامنا کرے گی؟ لیکن انس کے ساتھ اسے محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ رات گئے، وہ گھر پہنچے۔ گھر آتے ہی انس سو گیا، وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ عافیہ سو چکی تھی، پہلے ہی اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ موبائل چلانے لگی۔ اگلے دن صبح معمول کے مطابق عافیہ کی آنکھیں جلدی ہی کھل گئی تھیں۔ اسے عادت تھی جلدی جاگنے کی۔ وہ ناشتہ بنایا کرتی تھی تو صبح 7 بجے ہی حویلی پہنچ جاتی تھی۔ ابھی آنکھ کھلی تو پھر ایک بار جیسے نئے سرے سے سب یاد آیا۔ کل کی رات اور دن اس کی زندگی بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو کے انس کے نقوش دیکھنے لگی۔ کھڑی ناک کے نیچے ہلکی مونچھیں اور ہلکے کھلے ہونٹ۔ وہ سو رہا تھا، گہری نیند۔ کیا خیال ہے بیگم، آج رات کو ٹیسٹ نہ لیا جائے آپ کا؟ انس نے ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے اوپر کھینچا تو عافیہ ہڑبڑا سی گئی۔ کیا کر رہے ہیں اسد صاحب؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا۔ اس کی گردن میں ہاتھ مس کرتے بالوں کو دونوں طرف سے پیچھے کیا، ویسے چٹیا ہوئی تھی لیکن تھوڑے بہت بال نکلے ہوئے تھے۔ عافیہ اس کے لمس سے سمٹ گئی۔ میں ناشتہ بنانا ہے صاحب، دیر ہو رہی ہے پلیز۔ وہ ہچکچاتے اٹھنے لگی جب اس نے کروٹ بدلتے اسے اپنے نیچے کیا اور خود اوپر آیا۔ اب اس گھر میں صرف ہم دونوں لوگ ہیں تو تمہیں ناشتہ بنانے میں کم ٹائم لگے گا۔ اچھا، وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ انس نے جھک کے اس کے سرخ گال پر لمس چھوڑا۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ انس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ عافیہ کی پلکیں لرزنے لگی تو اس نے دوسری طرف بھی ویسے ہی لمس چھوڑا۔ اف، میں نے کبھی کسی لڑکی کو اتنے قریب سے ایسے نہیں دیکھا۔ پھر جھک کے اس کی ٹھوڑی پہ لب رکھے۔ وہ بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز صاحب۔ ایک تو تم مجھے صاحب کہنا بند کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، تم مجھے انس کہا کرو۔ نہیں صاحب جی۔ وہ گھبراہٹ سے اٹھنے لگی مگر پھر وہی انس نے اسے قید کیے رکھا۔ انس بولو انس۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی میرے نیچے پڑی رہو گی۔ اسے خفگی سے دیکھتے اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ عافیہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اچھا اچھا بولتی ہوں۔ وہ اس کا وزن بھی مشکل سے ہی برداشت کر پا رہی تھی۔ انس سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ عافیہ کا دل رہے۔ ہاں بولو۔ انس نے بھی اس کے ساتھ منہ کھولا۔ یار، سے آگے بھی تو بڑھو نا۔ انس بولو پورا۔ وہ بدمزہ ہوا۔ انس۔ اس نے دوبارہ نام لیا تو انس نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ وہ میری جان، اس سے پہلے کبھی اتنا میٹھا نہیں لگا جتنا آج لگا ہے۔ سر شاری سے بولتے وہ مسکرایا۔
اب بولو انس، مجھے ناشتہ بنانا ہے، اس نے اگلا حکم جاری کیا۔ انس جی، وہ مجھے ناشتہ بنانا ہے، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ اب جی کا اضافہ کس خوشی میں کیا ہے محترمہ آپ نے؟ میں صرف انس پیرزادہ ہوں۔ انس جی پیرزادہ نہیں، وہ خفا ہوتے ہوئے اس کے اوپر سے ہٹ گیا تو عافیہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے انس جی، آئندہ انس بولا کروں گی، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہتے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ انس اس کی حرکت پہ سر ہلاتے ہنس دیا۔ پاگل لڑکی، ایک دن میں ہی وہ اس کے دل میں بہت اونچا مقام بنا گئی تھی۔ وہ لوگ ابھی ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ بی بی جان پہنچ گئی۔ انس کو انہیں وہاں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ وہاں ایسے ہی بن بتائے کیوں آئی تھیں؟ پہلے تو کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ خیر وہ اس کی ماں تھی، اب انہیں کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا۔ اے لڑکی، ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ انہوں نے آتے ہی آرڈر جاری کیا۔ عافیہ کا تو دل ہی کانپ گیا تھا انہیں دیکھ کے، جانے وہ اس کے ساتھ کیا کیا کریں۔ انس نے اس کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں دیکھتے ایک نظر ماں کو دیکھا۔ عافیہ جو ملازمہ سے کہو وہ بی جان کے لیے ناشتہ بنائے۔ نامحسوس طریقے سے اس نے اپنی ماں کو باور کروایا عافیہ اس کے لیے ناشتہ کھانا اب نہیں بنائے گی۔ بی جان کو تو پہلے اس کے منہ سے عافیہ کا نام سن کر آگ لگی، پھر اوپر سے انس نے کیسے کہہ دیا ملازمہ کے ہاتھوں ناشتہ بنواؤ، وہ خود بھی تو ملازمہ تھی۔ عافیہ بنائے گی، ان نے تحکم سے کہا۔ اس نے ابھی بنایا اور پھر یہ آپ سب کے لیے کھانا کیوں بنائے گی؟ اب یہ میری بیوی ہے، یہ بس میرے کام کرے گی، باقی سب اپنے کاموں کے لیے الگ ملازم رکھ لیں یا خود کریں، اسپاٹ انداز میں کہتے انس عافیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ بیٹا جتنا مرضی اسے سر پر چڑھاؤ، نسل تو اسے آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ وہ غصے کی شدت سے اونچی آواز میں چلائیں تو انس کے قدم تھم گئے۔ آپ کون ہوتی ہیں یہ سب کرنے والی؟ اللہ نے اگر ہمیں ملایا ہے تو یقیناً وہ اسی سے ہی آپ کی نسل بھی بڑھائے گا۔ سنجیدگی سے دیکھتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ عافیہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ اسے بی بی جان سے خوف آنے لگا تھا، وہ اسے اتنا غلط کیوں سمجھنے لگی تھی؟ باہر بی بی جان تلملا رہی تھی، غصے سے پاؤں پٹکتے وہ بنوانے بنا ناشتہ بنوائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارا دن وہ کمرے میں ہی رہی تھی۔ انس کچھ دیر اپنے آفس چلا گیا۔ عافیہ تو ڈر کے مارے روم میں سے ہی نہیں نکلی تھی سارا دن۔ بی بی جان اس پہ غصہ ہی نہ کرنا شروع کر دیتی۔ اس کے پاس انس کا نمبر بھی نہیں تھا جو اسے کال کر کے پوچھ لیتی کب آئے گا۔ وہ کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہیں آئی تھی۔ کمرے میں پانی کا جگ پڑا تھا، وہ ختم کر چکی تھی، وہ اور کسی قسم کے کوئی سنیکس بھی نہیں تھے۔ انس مغرب کے وقت ہی آ گیا تھا، پہلے بی جان کے روم میں گیا، وہ نماز ادا کر رہی تھی، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ جب وہ سلام پھیر چکی تو غصے سے اسے گھورا، پھر چہرہ پھیر لیا۔ انس گہری سانس لے کے رہ گیا۔ بی جان، میں نے اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی، آپ یہ سمجھیں میں اپنی غلطی کا مداوع کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ کیسی غلطی؟ تم نے کون سا اس کے ساتھ کچھ کر دیا تھا؟ اف، آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تمہیں اس سے مکر جانا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کی بات پر کون یقین کرتا؟ بس کر دیں بی جان، آپ جائے نماز پر بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا ذرا خوف نہیں ہے؟ انس کو ان کی سوچ پر انتہائی افسوس ہوا۔ کیسی عورت تھی وہ؟ ایک عورت ہو کہ دوسری عورت کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ ان سے مزید بحث کیے بنا وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ بی بی جان شرمندہ ہونے کی بجائے اور تلملا کے رہ گئیں۔ چھوڑوں گی تو نہیں میں اس نیچ ذات لڑکی کو۔ انس روم میں آیا تو عافیہ پریشانی سے بیڈ پر بیٹھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے دیکھ کے جیسے اس کی سانس میں سانس آئی۔ وہ صاحب مجھے بہت بھوک لگی ہے، بے چینی سے اٹھ کے اس کے قریب آتے منہ بسورا۔ انس نے آگے پیچھے دیکھا، پھر اسے گھورا۔ یہاں صاحب کون ہے؟ آپ اور کون؟ کہتے کہتے وہ رکی۔ اچھا انس جی پلیز۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے صاحب نہیں کہنا۔ یہ جی بھی ہٹاؤ ساتھ سے، میں صرف انس ہوں۔ اسے گھورتے وہ چینج کرنے چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو وہ بیڈ پہ ہی چھوڑ گیا تھا۔ عافیہ افسردگی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد فریش سا انس باہر آیا۔
چلو اس کا ہاتھ تھامتے باہر لایا۔ آج میں تمہیں باہر سے کھانا کھلا دوں گا، لیکن آئندہ میرے آنے سے پہلے تم کھانا تیار رکھو گی، ٹھیک ہے؟ اسے نرمی سے کہتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جی ٹھیک ہے۔ عافیہ اندر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ قریبی اچھے ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے۔ عافیہ سارے دن کی بھوکی تھی تو کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ انس آہستہ آہستہ کھاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ جلدی ہی واک کر کے واپس آ گئے تھے۔ بی بی جان ملازمہ کے ہاتھ کھانا کھا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کے نفرت سے چہرہ پھیر لیا۔ عافیہ کو تھوڑا ڈر لگا، لیکن پھر انس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے وہ پرسکون ہو گئی۔ کمرے میں آ کے وہ لیٹنے لگی تھی جب انس نے پیکٹ کھول کے اس کی طرف بڑھایا۔ نائٹی پکڑو اور پہن کے آؤ۔ بیڈ کھجاتے اسے دیکھا۔ عافیہ نے ہچکچاتے پکڑی، پھر کھول کے دیکھی تو وہ ڈیپ جالی دار گلے والی تھی۔ میں نہیں پہنوں گی وہ کلائی۔ دیکھو اگر تمہیں اولاد چاہیے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ نائٹی پہننے سے تھوڑی اولاد ہوگی، جانتا ہوں اتارنے سے ہوگی۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ اس کے قریب آیا اور عافیہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، اس کا رنگ سرخ گلال ہو چکا تھا۔ جو شاباش پہن کے ہو۔ انس نے اس کے قریب اس کے بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے محبت سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چینج کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو وہ شاکڈ ہوا۔ دودھیا بدن نائٹی سے چھلک رہا تھا۔ بے قابو ہوتے وہ اس کے قریب ہوا۔ عافیہ خود کو سمیٹ بھی نہیں سکی۔ انس اس کی گردن پر لب رکھتے نرمی سے لفظ چھوڑ گیا، یہ تو جیسے تمہارے لیے ہی بنی ہے۔ نائٹی کے اندر سے چھلکتی کلیوج کو بے باک نظروں سے دیکھتے مسکرایا۔ عافیہ پیچھے ہٹنے لگی تو انس نے اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ پہ ڈالا۔ آج رات تو کوئی حد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شیطان، بلکہ میں نے سنا ہے میاں بیوی کے قریب آنے سے ایک شیطان مرتا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ لو کاٹ گیا۔ عافیہ کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے اس کے گال چوم رہا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پہ انگوٹھا مسلتے جھکا اور ہونٹوں کو نرمی سے دھیرے سے اپنے اندر اتارا۔ عافیہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس دن خوف تھا، آج حیات ہی۔ آنکھیں بند کرتے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ انس اس کے ہونٹوں کو ہنوز قید کیے ہوئے تھی۔ چند لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے ہر عمل میں نرمی تھی۔ عافیہ کا چہرہ سرخی سے بھر گیا تھا۔ انس نے اسے چھوڑا تو اس نے گہری سانس لیے، پھر ہونٹوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے اور وہاں سے انداز میں اسے دیکھا۔ ابھی کرنا ضروری ہے؟ ہاں، میں نہیں چاہتا بی بی جان کی کسی خوش فہمی کا شکار ہوں۔ میں چاہتا ہوں جلدی ہی ہم انہیں بیڈ نیوز دیں۔ وہ دوبارہ جھکا، اس کے سینے پہ لبوں کو مس کرتے اسے بے چین کر گیا، پھر اس کو اپنی آغوش میں لیتے اوپر کمفرٹر لیا۔ کمفرٹر کے اندر اس نے اس کی نائٹی کھولی اور اپنی شرٹ اتاری۔ عافیہ اندھیرے کی وجہ سے کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ انس اس کے ہر آرزو کو چھو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پہ بنے سرخ نشانوں کو دانتوں میں دباتے وہ اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ ایک ہاتھ دوسری طرف تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے تھائز کے بیچ حرکت کرنے لگا۔ دانتوں سے دھڑکنیں کاٹتے وہ اس کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اپنی ایک ٹانگ سے کمفرٹر عافیہ کے چہرے سے ہٹایا تاکہ اس کے تاثرات سے حد اٹھا سکے۔ عافیہ اس کے اندر جیسے سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے سسکیاں نکل رہی تھی جب انس نے ذرا سا نیچے سرکتے اس کی نابی کو چوما، پھر اس کے پیٹ کے نچلے حصے کو چومتے دھان سے بے چین کر دیا۔ عافیہ نے زور سے مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ انس کچھ دیر بعد اوپر ہوا اور اپنے ٹراؤزر کی ڈوری کھولی اور عافیہ کے اوپر آیا۔ عافیہ اس لمحے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامتے وہ کپ کپانے لگی۔ انس دھیرے سے اس کے اندر داخل ہوا۔ عافیہ شدت سے ہونٹوں کو کاٹتے چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ انس ٹھہر گیا، پھر اس کے چہرے پہ پسینہ اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے آنکھوں کو چوما۔ بس اب نہیں ہوگا۔ درد اس کے ہونٹوں کو چومتے جذبات کی شدت سے چولہا چمکا، پھر آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ عافیہ سانس روک کے لیٹی رہی۔ کتنی دیر وہ اس کے اوپر ہی رہا، پھر ایک جھٹکے سے اسے خود میں بھیجتے وہ اٹھ سا گیا۔ عافیہ کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ انس کچھ دیر اس کے اوپر رہا، پھر سائڈ ٹیبل سے ٹشو اٹھاتے الگ ہوا۔ عافیہ نے آنکھیں ہنوز میچی ہوئی تھی۔ انس اٹھا اور سرخ ہوتا ٹشو فلش میں بہا دیا۔ عافیہ ویسے ہی سمٹے سمٹے سو گئی تھی۔ انس بھی اس کے قریب آ کے لیٹ گیا۔ اس رات دونوں کو سکون کی نیند آئی تھی۔
اگلے دن عافیہ ناشتہ بنانے کچن میں آئی تو بی بی جان پہلے ہی وہاں موجود تھی. اسے دیکھ کر ٹھٹکی. آج اس کے چہرے پر الوہی سی چمک تھی، گلابی پن، حیا سے لرزتی پلکیں اور سمٹا سمٹا سا انداز. ان کا دماغ ہل گیا تھا، یعنی انس نے آج اسے بیوی کا حق ادا دے دیا تھا. بہت جلدی ہی انہیں کچھ کرنا تھا اور اسے کچھ کہے بنا وہاں سے چلی گئی. اپنے کمرے میں آ کے اپنی دوست نعیمہ کا نمبر ڈھونڈا، پھر کال ملائی. بیل جا رہی تھی. چند سیکنڈ میں ہی کال ریسیو ہوئی. ہیلو نعیمہ، کہاں ہو تم؟ مجھے تم سے ملنا ہے. میں یہیں اپنے گھر. ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں. بی بی جان اگلے 45 منٹ میں اس کے پاس موجود تھی. تم نے ایک بار کسی عامل بابا کا ذکر کیا تھا. کیا تم مجھے اس کے پاس لے کر جا سکتی ہو؟ کیا مطلب عامل بابا کو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے مشکوک نظروں سے بی بی جان کو دیکھا. بس ایک کام ہے. پھر اس کے اصرار پر نعیمہ انہیں عامل بابا کے پاس لے گئی، جہاں سے انہوں نے تعویذ بنوائے تھے. اس رات ہی وہ تعویذ انہوں نے ملازمہ کے ذریعے عافیہ کے تکیے میں سلوا دیے تھے. وقت گزرتا گیا. عافیہ اور انس کی بانڈنگ اور گہری ہوتی جا رہی تھی. وہ ایک دوسرے سے محبت کی انتہا پہ تھے. سال گزر گیا. بی بی جان وہاں اب کم آتی تھی، لیکن ان کا رویہ اچانک بدل گیا تھا. وہ عافیہ سے بڑے پیار سے بات کرتی تھی. انس بھی خوش تھا. چلو ماں نے اسے قبول تو کیا، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ وہ نہیں جانتا تھا. سال تک عافیہ کو کوئی امید نہیں لگی. وہ پریشان ہوئی تھی، لیکن انس اسے تسلی دیتا تھا. پھر اس نے اسے ڈپٹنا شروع کر دیا. عافیہ ڈپریشن میں جا رہی تھی. جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کے اندر اولاد کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی. اس نے چیک اپ کروایا تھا، سب کچھ نارمل تھا. پھر اولاد کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ وہ روتی تھی. انس اسے دیکھ کے پریشان ہوتا تھا. کبھی بی بی جان کہیں بی بی جان کی بددعا تو نہیں لگ گئی؟ انس، میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ اس شام بھی وہ افسردگی سے اس کے قریب بیٹھی تھی. نہیں، وہ ہمیں بددعا کیوں دیں گی؟ میری ماں ہے. تم سے دشمنی بنا سکتی ہیں لیکن مجھ سے تو نہیں نا. تم پریشان نہ ہوا کرو. اسے اپنے قریب کرتے نرمی سے کہا. عافیہ کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا. وہ روتی تھی، دعائیں مانگتی تھی. کتنے وظیفے کر لیے تھے، کہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. پھر 1 سال اور گزر گیا. گزرتے گزرتے 6 سال گزر گئے. انس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. وہ اس کے ساتھ پہلے دن کے جیسا ہی تھا، محبت کرتا ہوا، پیار کرتا ہوا. یار اگر اولاد نہ بھی ہوئی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میری جان. تم ہی میرا بچہ ہو، میری زندگی ہو. اس کا ماتھا چومتے وہ اسے سمجھاتا تھا. لیکن اولاد کا غم عورت کے لیے بہت بڑا غم ہوتا ہے. اچھا ایک کام کرو، تم گاؤں چلی جاؤ، کچھ دن اپنی ماں کے گھر رہو. کیا پتا کچھ سکون مل جائے. انس نے اسے ٹینشن سے نکالنے کے لیے کہا. عافیہ بھی تھک چکی تھی، اس لیے حامی بھر لی. اس شام وہ گاؤں آئی گئی تھی، سیدھی اپنی ماں کے گھر. ان کی طبیعت کافی بہتر تھی. گھر میں ایک کام والی رکھی ہوئی تھی جو ان کو کھانا بھی بنا کے دے جایا کرتی تھی. بیٹا تم نے اپنا حساب کروایا ہے؟ وہ اماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب انہوں نے دھیرے سے کہا. کیا مطلب اپنا حساب؟ کسی عالم سے، کیا پتا کسی نے کوئی بندش کی ہو. پتہ نہیں کیا سوچ کے انہوں نے کہا تھا. اور عافیہ کا سیدھا ذہن بی بی جان کی طرف گیا تھا. ایک وہی تو تھی جو کہتی تھی کہ اسے نسل نہیں بڑھنے دوں گی. اس کے دماغ سوچ سوچ کے معاف ہونے لگا. وہ رات اس نے بہت بے چینی سے گزاری تھی. اگلے دن صبح ہی وہ واپس شہر آ گئی. انس آفس گیا ہوا تھا. اس کے آنے کا سن کر دوپہر کو گھر آیا. کیا ہوا اتنے جلدی واپس آ گئی؟ کیا ہوا اتنے جلدی واپس آ گئی؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. وہ سنجیدہ تھی. کیا بات؟ وہ بھی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا. میں چاہتی ہوں ہم اپنا حساب کروائیں، مطلب کسی عالم سے پتہ کروائیں. ہم پہ کوئی بندش، مطلب اولاد کی بندش. پلیز. انس نے اسے بے یقینی سے سن رہا تھا تو عافیہ نے التجا کی. پلیز میرے لیے، میرے دل کی تسلی ہو جائے گی. یار یہ غلط کام ہے، ایسے کوئی کسی پہ جادو نہیں کرتا. اللہ کرے نہ ہو. میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن پلیز ایک بار، صرف ایک بار کسی سے حساب کرواتے ہیں، بس میرے سکون کے لیے. انس اس کی التجا کے آگے ہار گیا. پھر سنڈے کو جانے کا وعدہ کیا. عافیہ نے بڑی مشکل سے وہ 3 دن گزارے تھے. انس نے اپنے رابطوں کے تھرو پتہ کروایا تھا اچھے عالم کا. جس شام ان لوگوں نے جانا تھا اس شام بی بی جان خوشی سے جھوم رہی تھی. پورے 7 سال ہو گئے تھے ان کی بے اولادی کو. ان کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی. سوچ اب انہوں نے اگلا قدم اٹھانا تھا. انس کو عافیہ سے بدزن کرنا تھا اور اس کی شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کروانی تھی.
وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی صوفے پر عالم صاحب بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ انس ان سے گلے ملا اور تھوڑی بات چیت کے بعد عالم صاحب نے عافیہ کی آنکھوں میں جھانکا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آدھا گھنٹہ لگے گا اور مجھے لگتا ہے اثرات تو ہیں، ورنہ ان کی آنکھیں اتنی بے جان نہ ہوتی۔ عافیہ کی طرف سے نگاہ ہٹاتے انس کو دیکھا۔ انس پہلو بدل کے رہ گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک 6 سالہ بچے کو بلوایا اور پھر اس کی ہتھیلی پہ کچھ کیا۔ آدھے گھنٹے میں انہوں نے اس عورت کا نام لکھ کے انس کی ہتھیلی پہ پکڑایا۔ صرف اولاد کی بندش ہے اور 7 سال سے ہے، یعنی کہ آپ کی شادی کے دوسرے دن سے کہہ سکتے ہیں۔ انس نے بے چینی سے وہ پرچی کھولی اور اس کا رنگ سفید ہوا۔ عافیہ دیکھنے لگی کہ انس نے مٹھی بند کر لی۔ اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ اس کی بی بی جان ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کتنی ہی دیر وہ بولنے کا قابل نہ رہا۔ اس کا توڑ عافیہ نے ہی بولا تھا۔ عالم صاحب نے تعویذ لکھ کے دیے تھے جو اسے پینے بھی تھے اور ایک کمر کے گرد بھی باندھنا تھا۔ پھر وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ انس نے وہ رات جاگ کے گزاری تھی۔ عافیہ نے 1-2 بار پوچھا تھا لیکن انس نے ٹال دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی ماں اس کی بیوی کی نظروں سے گرے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا، یہ راز اپنے اندر دفن کر لیے۔ عافیہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی اور پھر اگلے ماہ اس نے گڈ نیوز سنا دی۔ اس گڈ نیوز کی وجہ سے انس نے اپنی ماں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ عورت ایسی ہی ہوتی ہے، اگر کسی سے نفرت کی انتہا کر دے تو ہر حد سے گزر جاتی ہے۔ اس نے یہ سچائی بی بی جان کو بھی نہیں بتائی تھی کہ وہ سب جان گیا ہے، اور نہ ہی یہ بتایا تھا کہ عافیہ ماں بننے والی ہے۔ بی بی جان ویسے ہی کم ہی آتی تھی، اس بار بھی 3 مہینے بعد آئی تھی۔ انس بیٹا، میں چاہتی ہوں اب تم سمجھداری سے فیصلہ کرو اور دوسری بس کر دیں بی بی جان۔ میں آپ کو کتنی بار کہہ چکا ہوں، میں دوسری شادی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ آپ پلیز ایسے باتیں مت کیا کریں میرے سامنے۔ تو کیا ساری زندگی ایسے ہی بے اولادی میں گزار دو گے؟ انہیں غصہ آ گیا۔ ہاں، اگر اللہ نے چاہا تو میں اللہ کی رضا میں راضی رہوں گا، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بی بی جان خاموش ہو گئیں اور پھر 9 ماہ بعد ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی جب عافیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس کے صبر کا انعام اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دیا تھا۔ وہ ساری تکلیفیں بھول گئی تھی۔ انس نے پورے گاؤں میں اپنے آفس میں خوشی سے مٹھائیاں بنٹوائی تھی اور دعوت کی تھی۔ اس کا نام محب رکھا گیا تھا، یعنی اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ بی بی جان کے لیے اتنی سزا ہی کافی تھی کہ عافیہ کی کوکھ سے ان کی نسل بڑھی تھی۔ عافیہ کا ساتھ اگر انس نہ دیتا تو وہ ہار جاتی، لیکن وہ جیت گئی تھی، ایک اچھے ہمسفر کی وجہ سے۔ ختم شد۔ کیسا لگا ناول کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔